بہترین تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، جو کہ بڑی قدر و منزلت ہے۔ ابھی پچھلے 2 دن پہلے ہمیں معراج کے عنوان سے بات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور نماز کا بہترین تحفہ عطا فرمایا۔ اور حدیث میں بتایا گیا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو معراج کا نصیب ہو۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم کو اس کا صحیح اصول آداب سے نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ وقت مقررہ پر پڑھنا ہے۔ ہم پڑھیں گے تو فائدے میں رہیں گے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو دنیا اور آخرت میں ہم کو ناکامی و نامراد ملے گی۔ بالجملہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ بھی بتایا گیا معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گاروں کے عذابوں کے بارے میں بتایا گیا کہ گناہ گار کو کس گناہ کے اوپر کون سی سزا دی جا رہی ہے۔ بالجملہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چند لوگوں کو دیکھیں جن کے پیٹ جو ہے بڑے سے پیٹ ہے مکانوں کے برابر، اور ان کے پیٹ میں سانپ اور بچھو، اور وہ سانپ اور بچھو اندر سے ان کے پیٹ کو کاٹ رہے ہیں۔ سانپ اور بچھو پیٹ کے اندر سے پیٹ کی دیواروں کو کاٹ رہے ہیں، اور یہ بندے جو ہے تڑپ رہے ہیں، چیخ و پکار ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور ان کو یہ کیسا عذاب ہو رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، انٹرسٹ کا اوپر جو کاروبار چلاتے ہیں، سودی کاروبار سے کہتے ہیں انٹرسٹ کا کاروبار، یعنی عام زبان میں مٹی کا کاروبار کہتے ہیں۔ یہ مٹی چلانے والوں کو، کاروبار کرنے والوں کو، سودی کاروبار کرنے والوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ 100 دیے، 90 دیے، 100 لے لیے، 900 دیے، 1000 لے لیے، تو چلتا ہے۔ یہ مٹی کے اوپر چلانا بولتے ہیں، انٹرسٹ کے اوپر چلانا بولتے ہیں، سودی کاروبار کہتے ہیں اسے۔ تو یہ جو بھی کرتا ہے اس کو اتنا بڑا عذاب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر معراج میں جاتے وقت میں ان لوگوں کو، گناہ گاروں کو دیکھا جو یہ کاروبار کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دیکھ رہے ہیں ہم، گھر میں رکھے رکھے کیا ہو رہا، بینک میں رکھے رکھے کیا ہو رہا، لہٰذا کسی کو دیے تو تھوڑے پیسے بڑھ کے آ جا رہے ہیں، اپنے کو روزگار نکل جا رہا، کچھ بھی بچوں کی فیس نکل جا رہی ہے، گھر کا کرایہ نکل جا رہا، یا کوئی دوسرے اخراجات ہمارے پورے ہو جا رہے ہیں، اور دوسروں کی مدد بھی ہو جا رہی، سمجھ رہے عام نظروں میں انسانیت سمجھ رہا ہوں دھوکے میں آ کے کہ مدد کرنا ہے میرا بھائی ہو تو اس کو کچھ دے دو، مدد کر دو، یا پھر اس کو ویسے ہی دو، واپس لو آپ لینا ہے تو قرض حسنہ دینا ہے، انہیں بغیر کسی فائدے کے اس کو اپنا مال، اپنی چیزیں اس کو دینا ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور آپ کو جو فائدہ ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ آپ کی دنیا میں بھی اللہ اس کا فائدہ دے گا، اور آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں دیے تو پیسے آتے نہیں، لہذا تھوڑا کچھ لگا دیے پیچھے سے تو اس کے ڈر سے تو بھی آ جاتا۔ تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ مدد کیجیے، اور اگر استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس تو مدد مت کیجیے، اس سے ہمت افزائی کیجیے، دلاسا دیجیے، چند میٹھے بول دیجیے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ آپ ایسا نہیں کہ آپ بندے سے آپ کے پاس مال ہے اور آپ اس کو دے رہے، اس کا کام بھی نکل جا رہا اور اپنے کو بھی فائدہ ہو جا رہا۔ یہ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ معراج کے واقعے میں سنیے آپ نے، واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان گناہ گاروں کو دیکھا جو یہ سودی کاروبار کرتے ہیں، انٹرسٹ کا کاروبار کرتے ہیں، مٹی کا کاروبار کرتے ہیں۔ دینے والے بھی ویسے گناہ گار ہیں اور لینے والے بھی ایسے گناہ گار ہیں۔ ایسا نہیں کہ دینے والا گناہ گار وغیرہ، ایسا نہیں، جو لینے والا ہے وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے۔ ان اپنی ضرورتوں کو مختصر رکھیں،
اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، وقت اور حالات ہر ایک کے اوپر آتے ہیں، وقت اور حالات ہر ایک کے اوپر آتے ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑا صبر کرنا ہے، اپنے اخراجات کو تھوڑا کم کرنا ہے، اپنی خواہشوں کو تھوڑا کم کرنا ہے، اور اپنے آنے والے حالات کا مقابلہ ہم کو کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کا بندہ، کوئی بندی اللہ کی، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست آپ کو اگر آپ کی مصیبت کے وقت میں اگر مدد کر رہا ہے، عدل صدل دے رہا ہے، بدل دے رہا ہے، تو آپ کی پہلی ذمہ داری ہے یہ نہیں کھا کے پہلے اس کو دے دیں، تاکہ پھر دوسرے وقت میں اگر کسی ضرورت پڑے تو وہ کسی کی مدد کر سکے۔ ہو رہا یہی کہ کوئی اگر مددگار بندہ کوئی اگر مدد کرنا چاہ رہا ہے تو جب دیتا ہے مصیبت کے اوپر حالات آنے پر دیکھ کے تو پھر اس کو واپس لوٹاتے نہیں، واپس نہیں لوٹانے کی وجہ سے کیا انہیں دینے سے رک جا رہا، انہیں آپ کی مدد کرنے سے پیچھے ہٹ جا رہا کہ بھائی اس کو دینے کے بعد دینا کیا بھول جانا ہے، اس کو دیکھ کے بھول جانا ہو جا رہا ہے، لہٰذا انہیں دینے سے کترا رہا اور پیچھے ہٹ جا رہا، تو پھر لامان آپ کو کیا ہونا پڑا، دوسروں کے پاس انٹرسٹ کے اوپر کاروبار کرنا پڑا، رہن سنٹروں پہ جانا پڑا، چیزوں کو رکھانا پڑا انٹرسٹ کے اوپر، آپ کو یا کسی سوکار کے پاس جا کے انٹرسٹ کے اوپر کاروبار لینا پڑا، اس سے پیسہ لینا پڑا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی زبان کو صحیح رکھتے ہیں، آپ اپنے معاملات کو اگر صحیح رکھتے ہیں، تو آدھی رات کو کوئی بھی ہے بندہ اللہ کا ٹھہر جاتا آپ کے لیے، اپنے تو اپنے خیر میں ٹھہرتے کہ بھائی اس کی زبان صحیح ہے، یعنی اگر لیا تو واپس ہم کو دیتا، بھائی ٹائم پہ ٹائم دیتا، بھائی آدھی رات کو ٹھہر کر کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن ہمارے معاملات ایسے ہو گئے ہیں، ہمارے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے دوسرے تو دور کی بات ہے، خود ہماری اولاد خود ہماری مدد کرنے کو ٹھہر رہے نہیں، ہمارے بھائی بہن خود ہماری مدد کرنے کو ٹھہر رہے نہیں، اڑوس پڑوس تو دور کی بات ہو گئی، کیونکہ ہم نے ان کو موقع ہی نہیں دیا کبھی ایسے ہماری مدد کرنے کا۔ جب یہ مدد کرے تو ہم خود سے اس کو ایسا بنا لیے کہ بس اپنا ہی ہے، اپنا کھا لیے، ختم ہو گئے، پوچھے تو نہیں کہ بھاگ جا رہے کیا، بکری چھوڑ کے بھاگ جا رہے، گھر چھوڑ کے بھاگ جا رہے، ایسا دم کر دے رہے ہمارے کو۔ ارے بھائی انہیں تمہاری مدد کرا، آپ کے آڑے وقتوں میں انہیں کام میں آیا، آپ کی مصیبت کے وقت انہیں کام میں آیا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلی فرصت میں اس کو اس کی جو آپ کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے وہ آپ اس کو لوٹا دیں، آپ اس کو امانت لوٹائیں، تاکہ پھر کبھی اللہ نہ کرے اگر آپ کو حالات آئے تو پھر مدد کرنے کے لیے ایک نہیں 4 دینے آپ کے لیے ٹھہر جانا، لیکن ہمارا معاملہ کوئی الٹا ہے، کسی سے اگر بدل لیے کوئی دیا تو پھر اس کو دینا بھول ہی جاتے ہیں، ہمارا کچھ رہتا تو وہ یاد رہتا ہمارے کو پورا، لیکن کسی دوسرے کو جب دینے کا رہتا تو ہم پورے کو ہی بھول جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تھوڑا کم کھاؤ، تھوڑے خواہشات کو اپنے کم کرو، اپنے لوازمات کو تھوڑا کم کرو، اپنے رہن سہن میں تھوڑا سا کم کرو، لیکن جس کا لیے ہے پہلے اس کو دے دو، جس کا لیے ہے پہلے اس کو ادا کر دو، ورنہ کیا ہوگا، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، آپ باقی رہ جائیں گے اور مر جائیں گے تو پھر آپ کو اپنے نام اعمال میں سے نیکیاں دینا پڑیں گے، آخرت میں آپ کو اپنے نام اعمال میں سے نیکیاں اس کو دینا پڑے گا جس کا آپ نے باقی رکھا ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر کسی کا، 1 دینار بھی، 1 اشرفی بھی، 1 درہم بھی اگر کسی کا باقی رہیں گے آپ اور مر جائیں گے تو پھر کل آخرت میں آپ کو اس کا حساب دینا ہے، تو چھوٹنے والا نہیں۔ یہاں تو اپنی زبان کی چاپلوسی سے، اپنی زبان کی شیرانی سے، اپنی زبان کے باتوں سے لوگوں کو الجھا دیتے ہیں، خاموش بٹھا دیتے ہیں، بیچارہ دینے والا خود ڈر جاتا ہے، اس کو پوچھنا کیا، جان دو، چھوڑ دو انہیں، جب بولے جب آنکھ پہ چھاتا، لڈی چھاتا، چھوڑ دو بولے، پوچھ کے آخر وہ بیزار ہو کے میں آخری میں دل میں یہ طے کر لیتا کہ اگر انہیں مرتے بھی رہا نا، اگر انہیں گردن پہ ناک بھی لگڑتے رہیں گا تو اس کو لے دوں گا، ان کے سوچ لیتا ہوں، ایسا ہو جاتا ہوں۔ اس لیے اگر کوئی ہماری مدد کر رہا تو پہلی فرصت میں جو وعدے پہ کیے ہیں وہ وعدے سے پہلے اس کو ادا کر دو، اور سودی کاروبار کرنا ہی نہیں ہے ہمارا، نہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ معراج کے موقع پہ سنے نا آپ نے، معراج کے واقعے کے اندر اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں ان کے پیٹ جو ہے کمروں کے برابر اتنے بڑے بڑے پیٹ ہو چکے ہیں، اور اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں، اور اس کے پیٹ پہ ڈنک مار رہے ہیں اور وہ تڑپ رہا ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں جو کھائے تھے سودی انٹرسٹ کا، جو کھائے تھے مٹی کا، جو کھائے تھے لوگوں کو دلا کے، جو کھا لیے تھے لوگوں کو دلا کے، جو پی لیے تھے، پارٹیاں کر لیے تھے، وہ کر لیے تھے، اس کا وہاں حساب دے رہے،
میں کروں گا تو میرے کو بھی دینا ہے، آپ کریں تو آپ کو بھی دینا ہے. اس لیے انٹرسٹ کے کاروبار میں جانا نہیں ہے ہمارا، سودی کاروبار میں جانا نہیں ہے ہمارا. یہ اتنی برا عذاب گناہ ہے بڑا کہ جو اس کے اندر شامل ہوتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے. لینے والا دینے والا نہیں بلکہ جو بھی اس میں شامل ہوتا ہے وہ بھی گناہ گار ہو جاتا ہے. یعنی کوئی دینے والا تھا تو آپ صرف ایڈریس بتایا اس کا، ارے بھائی انہوں دیتے بول کے خالی اتنا بھی بولتے تو آپ گناہ گار ہو جاتے. یہ جائے گے تو ہم تو زبانہ دے دے کے بولتے سو لوگوں کو دلا رہے، ہم بیچ میں شامل ہو کے اتر رہے. تھوڑا سا مل جاتا، تھوڑی سا رات کا خرچہ نکل جاتا، بلکہ ہم بیچوں میں جا کے اتر نہیں. میرے انٹرسٹ میں اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، اگر آپ دلا رہے ہیں، آپ خالی راستہ بھی بتا دیے تو آپ بھی گناہ گار. کوئی لے رہا ہے کوئی دے رہا ہے، صرف لکھنے نامی کے واسطے آپ بولوں کہ لکھنے نہیں آتا تھا، آپ صرف لکھنے کے واسطے اگر ٹھہرے ہوئے تو آپ بھی گناہ گار. آپ کا پین قلم بھی اگر استعمال ہوا ہے، ہم ٹھہرے بھی نہیں وہاں پہ، انہوں دے دیے، انہوں لے لیے انٹرسٹ کے کاروبار کے اوپر، ہمارے نہیں، ہم ایسے نہیں شامل اس کے اندر. جا رہے تھے صرف پین منگے ہمارا، اور ہم کو معلوم ہے جو ہمارا پین استعمال ہو رہا ہے یہ انٹرسٹ کے کاروبار کی بہی خاطی کے لیے لکھا جا رہا ہے. بول کے اگر ان کو معلوم ہونے کے بعد اگر ہم پین دے رہے ہیں تو پھر وہ پین سے جو قلم لکھا جا رہا ہے وہاں پہ سند جو لکھی جا رہی ہم گناہ گار. اتنا بڑا گناہ ہے. اور ہم لائٹ لے کے زندگی گزارے، ہم کو سمجھ رہے کہ ہم کو موت آنے والی نہیں ہے، ہمارا کو مرنا ہی نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں. نہیں میرے چھوڑیے یہ کاروبار، چھوڑ دیجیے. آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسا دودھ گرم کر رہے ہیں تو دودھ جب گرم ہوتا ہے تو ابال آتا ہے اس کے اندر، جب ابال آتا ہے تو ابل کے نیچے گرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بولتے تو دودھ اتنا ڈبل ٹرپل ہو گیا. ڈبل ٹرپل نہیں ہوتا، تو دودھ اتنا نہیں رہتا، ہو اس کے اندر صرف ابال آتا ہے، اور جب وہ گرتا ہے نیچے تو اور الٹا کم ہو جاتا ہے. ابل کے جب گر جاتا ہے دودھ تو اور الٹا کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے دودھ. اسی طرح سے جو انٹرسٹ کا مال جو ہمارے پاس آتا ہے، ہم سمجھ رہے کہ کل تک 1 لاکھ تھے، آج 1,10,000 ہو گئے، پھر بولتے سو 1 مہینے کے اندر 1,20,000 ہو گئے، تو ہمارے پیسے بڑھ رہے، ہم سمجھ رہے نہیں بڑھتے، وہ پیسے الٹا نقصان ہوتا ہے. دکھاوائی کو آپ کی دکھاوٹ کے واسطے آپ کو دکھتا ہے کہ بڑھتے آ رہے ہیں ہمارے پاس، لیکن کب کوسی پلٹی کھا لیے تو پھر وہ 20,000 بھی چلے جاتے، 1 لاکھ بھی چلے جاتے، الٹا نقصان ہو جاتا ہے. اور یہاں تک بتایا گیا ہے، قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ سودی کاروبار کرنا چھوڑ دے، یہ بہت نقصان کا ہے. اور اگر تم اللہ کے بتانے پر، اللہ کے رسول کے بتانے پر بھی اگر تم سودی کاروبار کرنا اگر نہیں چھوڑے تو پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو. اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب فرمائیے آپ کیا بول سکتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کون اللہ اس کے رسول سے مقابلہ کر سکتا بتائیے؟ کون جنگ کر سکتا ہے بتائیے؟ اور کرا تو کام نہیں کامیاب ہوتا بتائیے آپ؟ اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب. اس لیے اس کے لیے منع کیا گیا کہ سودی کاروبار نہیں. احادیث میں بتایا گیا ہے، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ جو سودی کاروبار کرتا ہے، مٹی کا انٹرسٹ کا جو کاروبار کرتا ہے، اگر کوئی مرد حضرات اگر یہ کاروبار کر رہے ہیں تو ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر. مرد اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے ویسا ہے، اور اگر کوئی عورت کر رہی تو اپنے باپ کے ساتھ منہ کالا کرے ویسا ہے. بار بار بتایا جاتا ہے، بار بار اس لیے بتاتے ہیں کہ اس کی نعمت ہمارے اندر آ جانا، اس سے نفرت ہمارے کو ہو جانا کہ ہم کتنے بھی حالات ہیں تو انٹرسٹ کے اوپر نہ جائیں، کاروبار کے اندر مال آنے پر بھی نہ جائے اور حالات آنے پر بھی نہ جائے. تو دونوں چیزیں بتائی جا رہی ہیں آپ کہ انسان اگر حالات آئے، مجبور ہے، تو ضرورت تو ہر ایک کو پڑتی ہے. اگر کوئی ہماری مدد کر رہا ہے تو اس کی مدد کو پوری واپس لوٹائی، لے لے کے ختم کر لے کے مت بیٹھیے. دینے والوں کو دیں گے بعد میں، پہلے اپنا جو کرنا ہے کرو بولے سے. اگر ہم آج دے دیں گے واپس، پھر کل کے دن میں ٹھہرتا ہمارا تیار ہو. ہم نہیں دینے کی وجہ سے آگے والا اپنا ہاتھ روک لے رہا، ہم واپس نئے لوٹانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے آگے والا اپنا ہاتھ روک لے رہا. دیکھتے پر بھی مصیبت میں ہے، اپنا بھائی اپنا رشتہ دار آگے بڑھنے کے واسطے نہیں، پھر پیچھے ہٹ جا رہا ہوں، کترا رہا ہوں. کیوں؟ نہیں بھائی اس کو دیے تو واپس ہی نہیں آنا، اس کو دیے تو واپس آتے نہیں. اب اتنے دے رہا نہیں تو اب پھر لامہ آنا، پھر آپ کو کہانا پڑا تاکہ آگے والے کے پاس ہاتھ پکڑنا. کاروبار انٹرسٹ پہ کرنا پڑا، انٹرسٹ سے لینا پڑا.
اگر آپ اپنی زبان کو سیدھے رکھیں، اپنے معاملات کو اگر آپ سیدھا رکھیں تو ہمارے کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر ایک جنا ٹھہر جاتا ہے، ہماری مدد کے لیے ہر ایک جنا ٹھہر جاتا ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی ٹھہر جاتے ہیں کہ بھائی اس کی زبان ٹھیک ہے، چلو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کی زبان اگر انہیں نہیں دیا تو میں دیتا ہوں۔ کب ہوں گا؟ جب ہم اپنے معاملات کو صحیح رکھیں گے، ہم اپنے معاملات کو صحیح رکھیں گے۔ حدیث میں بھی، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے، اس کا مفہوم و خلاصہ ہے، ایمان والے کی صفت یہ بیان فرمائی کہ جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ ایمان والا جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدے کو پورا کرتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو امانت اس کے پاس رکھائی جاتی ہے وہ اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتی۔ یہ ایمان والے کی صفت بیان کی، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ کوئی چیز آپ کے پاس کسی کے رکھی ہوئی ہے تو اس کو ویسے ہی واپس لوٹا دیں۔ یہ صفت بیان کی گئی ہے ایمان والے کی، کوالٹی ہے یہ۔ ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا، ایمان والا دھوکہ نہیں دیتا، ایمان والا وعدہ خلافی نہیں کرتا، ایمان والا دغاباز نہیں ہوتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، ایمان والا نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اپنے اخلاق کی پابندی کرتا ہے، اپنی عزت کے نفس کی پابندی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں، معاملات صحیح رکھیں، زبان کو صحیح رکھیں، کسی کا لینا ہمارے پاس ہے تو دینا واپس بھی اس کو ادا کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے انٹرسٹ کے کاروبار میں نہ چلے، لے بھی مت اور دینا بھی مت۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میری بات آپ کو وقتی طور پہ تکلیف دے رہی کہ بھائی انہوں کیا بولتے رہے، کیا بولتے رہے، ایسا بولتے رہے، ویسا بولتے رہے، لیکن میرے بھائیوں کو دوستوں یہ حقیقت ہے۔ آپ پڑھیں گے قرآن حدیث تو آپ کو معلومات ہے۔ اللہ کے رسول جب دیکھ کے آئے ہیں آنکھوں سے اپنے عذاب کو وہاں پر، انٹرسٹ کا کاروبار کرنے والوں کا ایسا بڑا عذاب ہے، تو کیسا بچ سکتے ہیں آپ بتائیے؟ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ کے کان جھوٹ سن سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ غلط نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو بولے وہ غلط نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں سودی کاروبار کرنے والوں کے واسطے جو وعیدیں نازل ہوئی ہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے معاملات کو صحیح رکھیں، اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہتے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے والا بنائے، دین کی محنتوں کی